تاریکی اور تنازع کے ایک دور میں ایک عظیم رہنما ابھرا جس کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو گیا۔ یہ 12ویں صدی کا مشرق وسطیز ہے، ایک ایسی سرزمین جو بیرونی حملہ آوروں اور اندرونی اختلافات سے بٹی ہوئی تھی۔ صلیبی ریاستوں نے مقدس سرزمین پر مضبوط قدم جما رکھے تھے۔ صحراؤں اور پرانے شہروں کی اس وسیع سرزمین پر اسلام کا مستقبل خطرے میں تھا۔ صلیبیوں کی موجودگی نے مسلمان حکمرانوں کو بکھر کر رکھ دیا تھا۔ متحد قیادت کا فقدان تھا، لیکن ان بکھری ہوئی ریاستوں کے درمیان حکمت عملی اور عزم کا ایک نقطہ ابھر رہا تھا۔ ایک نوجوان کمانڈر جو اسلام کو یکجا کرنے کا خواب دیکھتا تھا، یوسف بن ایوب، جو صلاح الدین کے نام سے مشہور ہوئے، کا عروج شام میں نور الدین زنگی کے ماتحت ایک نوجوان کمانڈر کے طور پر شروع ہوا۔ نور الدین کی سرپرستی میں انہوں نے فوجی نظم و ضبط اور سیاسی بصیرت سیکھی۔ یہ وہ تربیت تھی جو ان کے عظیم مشن کی بنیاد بنی۔ ان کی پہلی بڑی کامیابی مصر میں اپنی طاقت قائم کرنا تھی۔ قاہرہ، جو نہ صرف ایک فوجی مرکز تھا بلکہ ایک اہم سیاسی اور اقتصادی گڑھ بھی تھا۔ صلاح الدین کا مقصد صرف صلیبیوں کو شکست دینا نہیں تھا بلکہ عالم اسلام کو متحد کرنا تھا۔ نور الدین کی وفات کے بعد صلاح الدین نے شام اور مصر کو ایک جھنڈے تلے متحد کرنے کی ٹھانی۔ یہ اقدام صلیبیوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا۔ ہر بڑا قدم گہری سیاسی حکمت عملی اور عسکری منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ جنگی کونسلوں میں مستقبل کی مہمات پر غور کیا جاتا تھا۔ مسلمان فوج اب متحد اور منظم صلیبیوں کے ساتھ فیصلہ کن تصادم کے لیے تیار تھی۔ ان کا ساز و سامان اور عزم بے مثال تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ طویل صحرائی سفر کے بعد صلیبی طاقت کے دل میں داخل ہوا جائے۔ ریگستان کی سخت ترین آزمائشوں کو عبور کرتے ہوئے بڑی فوجیں جمع ہو رہی تھیں۔ ہر قدم فتح کی جانب ایک نیا عزم تھا۔ صلیبی بھی پوری طرح تیار تھے، ان کے قلعے مضبوط تھے اور وہ اپنی زمین کی حفاظت کے لیے پرعزم تھے۔ جولائی 1187 میں تاریخ کا سب سے فیصلہ کن معرکہ پیش آیا، جنگ حطین۔ صلاح الدین کی شاندار حکمت عملی، خاص طور پر پانی کے ذخائر پر کنٹرول، صلیبیوں کے نفسیاتی اور جسمانی حوصلے کو توڑنے میں کلیدی تھی۔ میدان جنگ میں گھڑ سواروں کا حملہ اور تلواروں کی گونج تھی۔ یہ مسلمانوں کے اتحاد اور عزم کی طاقت تھی۔ حطین میں صلیبی طاقت کا ستارہ غروب ہوا۔ یہ ایک ایسی فیصلہ کن فتح تھی جس نے پورے مشرق وسطیز کی تقدیر بدل دی۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین کی فوجوں کا اگلا مقصد یروشلم کی آزادی تھا۔ طویل محاصرے کے بعد یروشلم کا دروازہ کھول دیا گیا۔ بیت المقدس کی بازیابی ایک خواب تھا جو حقیقت بن چکا تھا۔ صلاح الدین کی فتح صرف ایک فوجی کامیابی نہیں تھی بلکہ اخلاقی فتح بھی تھی۔ انہوں نے شہر میں داخل ہو کر وہ رواداری اور رحم دلی دکھائی جو تاریخ میں بے مثال تھی۔